السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان احمد، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے نیو نائنتھ میتھمیٹکس کے 6ویں چیپٹر جسے کا نام ہے ٹریگنومیٹری، اس کے ایکسرسائز 6.1 کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے 6.1۔ اب اس پورے چیپٹر کے اندر ٹریگنومیٹری، یہاں یہ بھی بتاتے چلوں ٹریگنومیٹری کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹریگنومیٹری تو ٹریگنومیٹری کہا کریں، وہ بہتر ہے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے یہ ساری ٹریگنومیٹری تکونیاتی نسبتیں جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ تھیوری کا پتہ ہونا چاہیے، کوارڈرنٹس یا جو ربع ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، تو وہ پھر اپنے آپ ٹیچر سے کنسرن کر کے یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو جسٹ سولوشن پرووائڈ کرنا ہے۔ تو پہلا کویشچن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، فائنڈ ان وچ کوارڈرنٹ دا فالوئنگ اینگل لائی، رائٹ اے کوٹرمینل اینگل فار ایچ۔ نیچے جو ہے 5 اینگل دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کوارڈرنٹ یا کس ربع کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پہلا ربع جو ہے وہ 0 سے 90 ڈگری تک ہوتا ہے، دوسرے ربع یا دوسرے کوارڈرنٹ کی ویلیو 90 سے 180 تک ہوتی ہے، تیسرے کی 180 سے 270 تک، اور چوتھے کی 270 سے 360 تک ہوگی۔ اور نیگیٹیوز کی طرف آئیں تو نیگیٹو کی طرف یہ ترتیب چینج ہو جاتی ہے، چوتھا کوارڈرنٹ وہ پہلا بن جاتا ہے، اس طرح وہ پیچھے کی طرف، مطلب کنسیپٹ وہی لیکن نیگیٹو کی طرف آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی، پہلا پارٹ ہے 65 ڈگری، یہ 65 ڈگری جو ہے کس حصے میں موجود ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب پلین ڈسکس کریں گے تو جو اس کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، تو یہ پہلے ٹکڑے میں موجود ہوگا، یعنی پہلے ربع کے اندر موجود ہوگا۔ تو 65 ڈگری جو ہے آپ کے پاس، میں بلکہ آپ کو پہلے اس کی تصویر کوئی دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں پلین ود 4 کوارڈنٹ، یہ چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے کارٹیجین پلین یہ کہلاتا ہے، ایکچولی کارتیسی مستوی سے کہتے ہیں۔ تو اس کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں جی۔ یہ بہت ساری پکچرز آ گئی ہیں، اگر آپ آبزرو کریں تو یہاں پہ ہم کسی ایک پکچر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ یہ سارے آپ کے سامنے تصویریں آ گئی ہیں۔ تو ان میں دیکھیں تو یہ ساری فگر جو ہیں یہ 4 سائیڈڈ ہیں، 4 پارٹس کے ساتھ ہیں، ان کے 4 حصے ہیں۔ تو یہ تصویر میں جو ہے گرین والی، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہم 2 ایکسس ڈرا کرتے ہوتے ہیں، اسے کارٹیجین پلین کہتے ہیں، اور ہاریزونٹل ایکسس اور ورٹیکل ایکسس، اس کا ایک حصہ، پھر دوسرا حصہ، پھر تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ۔ یہ پہلا حصہ فرسٹ کوارڈرنٹ یا پہلا ربع کہلاتا ہے، دوسرا حصہ سیکنڈ کوارڈرنٹ یا دوسرا ربع کہلاتا ہے، ربع یعنی رابع سے نکلا چوتھا حصہ، تیسرا کوارڈرنٹ یا آپ کے پاس تھرڈ کوارڈرنٹ، تیسرا ربع، فورتھ کوارڈرنٹ، چوتھا ربع۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ نے کویشچنس کو سالو کرنا ہے۔ تو آتے ہیں جی اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کوارڈرنٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو 65 ڈگری یہ 0 سے 90 کے درمیان آئے گا، اس لیے ہم اسے کہیں گے یہ فرسٹ کوارڈرنٹ کے اندر ہے۔ 135 ڈگری یہ آپ کا جو ہے 90 سے 180 کے درمیان آئے گا، تو اسے ہم کہیں گے یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ یا دوسرے ربع کے اندر موجود ہے۔ -40 ڈگری یہ اب 0 سے پیچھے کی طرف ہوگا، تو 0 سے پچھلا کوارڈرنٹ وہ چوتھا بنتا ہے، تو یہ فورتھ کوارڈرنٹ یا چوتھے ربع میں موجود ہوگا۔ 210 ڈگری یہ 180 اور 270 کے درمیان آتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے یہ تھرڈ کوارڈرنٹ کے اندر موجود ہے، تیسرے ربع میں موجود ہے۔ -150 ڈگری -150 ڈگری جو ہے یہ آپ کا -180 سے پیچھے کی طرف ہوگا، تو اسے ہم کہیں گے یہ تھرڈ کوارڈرنٹ کے اندر موجود ہے، یا یوں کہہ لیں کہ 270 سے پیچھے یہ تھرڈ کوارڈرنٹ کے اندر موجود ہے، نیگیٹو کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ آنسر ہوگا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، ہم MCQ ٹائپ ہی ہے، تو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اگلے سوال ہیں کہ آپ نے دی گئی ویلیو کو
یہ ڈگری کے اندر دی گئی ہوگی تو اسے مزید اسپیسیفائی کر کے ڈگری، منٹ اور سیکنڈ کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ یہ کہلاتا ہے کہ آپ کنورٹ کریں دیے گئے سسٹم کو سیگا جیسیمل سسٹم، SEXAGESIMAL، سیگا جیسیمل سسٹم کے اندر آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہے۔ تو پہلا کویشچن دیکھتے ہیں جی۔ پہلا کویشچن ہے 123.456 ڈگری۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو کمپلیٹ پارٹ ہوگا یعنی اشاریہ سے پہلے والا حصہ اسے الگ کر دینا ہے، اور اشاریہ کے بعد والے حصہ کو جہاں جہاں آتا رہے گا اسے آپ نے 60 سے ضرب دیتے رہنا ہے۔ تو اشاریہ کے بعد تھا 0.456، تو میں نے 0.456 کو 60 سے ضرب دے دیا۔ ضرب دیا تو میرے پاس جواب آیا 27.36۔ اب وہی کام دوبارہ کرنا، میں 27 کو سیپریٹ کر دوں گا، باقی جو بچ جائے گا 0.36 میں اسے دوبارہ 60 سے ضرب دوں گا۔ میں نے دوبارہ 60 سے ضرب دیا، اس کا جواب آیا 21.6۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سارے جو جواب آپ کے پاس آ جائیں گے تو ان میں سے صرف حقیقی حصہ یعنی اشاریہ سے پہلے والا، انہیں آپ نے پہلے حصے کو ڈگری علامت کے ساتھ، دوسرے حصے کو منٹ کی علامت کے ساتھ یعنی 1 پرائم یا 1 ڈیش، اور تیسرے حصے کو آپ نے سیکنڈ کی علامت کے ساتھ لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے اگر اشاریہ میں آیا نا تو اپراکسیمیٹ کا سمبل لگا کے یعنی تقریباً برابر، اور آپ اس ویلیو کو کلوز کر کے جو قریبی نمبر ہوگا اس سے ایک کم، اگر نہیں تو زیادہ تر پاسبل یہ ہوگا کہ ایک زیادہ ویلیو آپ بڑھا کے نا اپراکسیمیٹ لکھ لیں گے۔ تو دیکھیں یہ بنے گا 123 ڈگری، یہاں اشاریہ سے پہلے 27 تھا تو 27 منٹ، اور یہاں آپ کے پاس 21 اینڈنگ ہے نا تو 21.6 بنتا ہے، تو اس سے یہ تقریباً 22 بنے گا۔ تو میں نے جواب لکھ دیا ہے کہ میرے پاس متعلقہ جواب جو ہے وہ 123 ڈگری 27 منٹ اور 22 سیکنڈ آئے گا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں۔ 58.7891 ڈگری ہے، اس سے ہم نے ٹوٹل ڈگری منٹ سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے، تو میں 58 سیپریٹ کر لوں گا، اور باقی اشاریہ 7891 کو میں 60 سے ضرب دوں گا۔ میرے پاس جواب آیا 47.346۔ پھر وہی کام کروں گا، میں 0.346 جو ہے اسے 60 سے ضرب دوں گا، میرے پاس جواب آیا 20.76۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 21 بنتا ہے، تو میں جواب میں لکھوں گا کہ میرا متعلقہ جواب اپراکسیمیٹلی یعنی آلموسٹ ایکول ہوگا 58 ڈگری 47 منٹ اینڈ 21 سیکنڈ کے۔ یہ آپ کا جواب ہوگا۔ اگلا سوال 90.5678 ڈگری ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے 90 کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اشاریہ 5 6 7 8 بچ گیا، اسے میں نے 60 سے ضرب دیا، اس کا جواب آیا 34.068۔ وہ بھی وہی 34 سائڈ پہ کرتے ہوئے اشاریہ 0.68 کو میں 60 سے ضرب دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ جواب آیا 4.08، تو یہ تقریباً 4 ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بڑھاتا نہیں ہوں، تو اپراکسیمیٹلی میرا جواب آئے گا 90 ڈگری 34 منٹ اور 4 سیکنڈ کے۔ ہوپ سو یہ آپ کو کوشچن کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے اس کا الٹ، یعنی کہ یہاں 60 سے ضرب دے رہے تھے، وہاں 60 پہ تقسیم کرتے رہیں گے۔ تو کنورٹ دا فالوئنگ انٹو ڈیسیمل ڈگری، کہ آپ کو یہ ڈگری منٹ سیکنڈ میں دیا ہوا ہے، سیگا ڈیسیمل سسٹم میں دیا ہوا ہے، آپ نے اسے اشاریہ میں کنورٹ کرنا ہے، ایز اے ہول ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے، تو بڑا آسان کام ہے۔ آپ پتہ ہے کیا کریں گے، جو ڈگری والی ویلیو ہوگی، پہلا سوال ہے 65 ڈگری 32 منٹ اور 15 سیکنڈ، جو ڈگری والی ویلیو ہوگی اسے آپ نے سائڈ پہ لکھ لینا ہے، پلس کا سائن ڈالنا ہے، اور جو منٹ والا ہوگا نا یعنی 1 پرائم والا، اسے آپ نے 60 پہ تقسیم کر دینا ہے، تو یہ 32/60 آ گیا، اور جو سیکنڈ والا ہوگا اسے آپ نے 3600 پہ یا 60 ضرب 60 پہ تقسیم کرنا ہے، 3600 لکھ لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس 15/3600 آ گیا۔ اب ان سب کو میں حل کروں گا، کیلکولیٹ کروں گا، تو یہ آئے گا 65 جمع 0.5333 اور جمع 0.0042۔ ایز اے ہول میں نے جب کمبائن کروں گا یعنی جمع کروں گا تو میرے پاس جواب آئے گا 65.5375 ڈگری۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال 42 ڈگری ہے، 18 منٹ ہے، 45 سیکنڈ ہے، اس کو بھی وہی کام کرنا ہے۔ 42 ڈگری والا میں سائڈ پہ لکھ لوں گا، جمع کا نشان ڈالوں گا، 18 منٹ ہے تو اسے میں 18 60 پر تقسیم کر دوں گا، اور سیکنڈ کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ہو تو 3600 پہ تقسیم کرتے ہوتے ہیں، تو 45/3600 آ جائے گا۔ ایز اے ہول جب میں ان کو حل کروں گا، کیلکولیٹ کروں گا، تو میرے پاس جواب آئے گا 42.3125 ڈگری کے۔ تیسرا پارٹ 78 ڈگری ہے،
اور 45 منٹ ہے اور 36 سیکنڈ ہے۔ میں نے سوال لکھا 78 جمع 45/60 لکھ لیا اور جمع 36/3600 لکھ لیا۔ ان سب کو میں جب حل کروں گا تو یہ میرے پاس جواب آئے گا 78.76 ڈگری کے۔ یہی ہمارا متعلقہ آنسر تھا۔ ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے کہ آپ دیے گئے سوال، آپ کو ڈگری میں ویلیو دی گئی ہے تو آپ نے اسے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈگری میں ویلیو دی ہوئی ہو اسے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اسے π/180 سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ پائی یہ نشان جو ہے π/180 سے ضرب دے دیں گے، اور یہاں پر پائی کی قیمت ہوگی 3.1415 تقریباً ویسے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو ہم نے 36 ڈگری کو کنورٹ کرنا ہے ریڈین میں، تو میں کیا کروں گا 36 × π/180 لکھوں گا، اور پھر ہم پائی کو ایز اٹ از لکھ دیں گے اور باقی انہیں حل کریں گے تو 36/180 5 بنے گا، تو π/5 ریڈین میرا جواب آ جائے گا۔ اگلا چوتھا پارٹ 22.5 ڈگری ہے، تو میں 22.5 کو π/180 سے ملٹیپلائی کروں گا، حل کروں گا تو پائی ایسے ہی لکھا رہنے دیا، باقی 22.5 کو 8 پر 180 پر جب تقسیم کریں گے تو اپروکسیمیٹلی یہ 8 آئے گا، تو π/8 ریڈین ہمارا جواب ہوگا۔ اوپسو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگلا سوال کرتے ہیں، اور 67.5 ہے۔ ہم جب اسے حل کریں گے تو حل کرنے کے بعد π/180 سے ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس 3π/8 ریڈین جواب آ جائے گا۔ باقی پھر بیچ میں سمپل کیلکولیشن وہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ دی گئی ویلیو کو ریڈین میں دی گئی ہے ڈگری میں کنورٹ کریں، تو بڑا ہی آسان کام ہے آبویسلی۔ ہم کیا کریں گے، اسے الٹ کریں گے، 180/π سے ضرب دیں گے اور 180 پر ڈگری کا نشان ڈال دیں گے۔ تو π/16 ریڈین ہے، تو میں نے π/16 × 180/π کر دیا۔ پائی سے کینسل اور 180 تقسیم 16 جو ہے یہ بنے گا 11.25 ڈگری کے۔ 11π/5 ریڈین ہے، تو میں 11π/5 کو 180/π سے ملٹیپلائی کروں گا، تو پائی کینسل ہو جائے گا، باقی کو میں کیلکولیٹ کروں گا، 11 کو 180 سے ضرب دے کے 5 پر تقسیم کیا تو 396 ڈگری جواب آ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال ہے 7π/6 ریڈین، اس کو ہم نے حل کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں 7π/6 کو 180/π سے ضرب دوں گا، تو حل کیا تو میرے پاس 210 ڈگری جواب آ جائے گا۔ ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ آپ نے آرک لینتھ اور ایریا آف سیکٹر معلوم کرنا ہے۔ تو پہلے میں دو فارمولے بتا دوں۔ جو آرک لینتھ کا فارمولہ ہے L = r ہوتا ہے۔ L آرک لینتھ ہے، R آپ کا ریڈیس ہے، اور تھیٹا جو ہے اینگل ہے متعلقہ جو ابھی ڈسکس ہوا۔ اور ایریا کا فارمولہ ہے A = 1/2 r²θ۔ یہاں تھیٹا اینگل ہے، R ریڈیس ہے، ٹھیک ہے، A ایریا فار سیکٹر۔ یہ دو فارمولے لگانے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے پاس 6ویں کا پہلا پارٹ کہ ریڈیس 6 سینٹی میٹر دیا ہے اور سینٹرل اینگل یعنی تھیٹا کی ویلیو π/3 ریڈین ہے، تو آپ نے آرک لینتھ اور ایریا معلوم کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھیں جی سوال حل کر لیا۔ میں لکھوں گا L = r²، R کی جگہ 6 درج کروں گا، تھیٹا کی جگہ π/3۔ جب میں نے اسے حل کیا تو 6.28 سینٹی میٹر میرا جواب آ گیا۔ اور ایریا میں وہی ویلیو پٹ کروں گا، ایریا کا فارمولہ 1/2 r²θ۔ 1/2 ایسے لکھا، R کی جگہ 6 درج کر کے اس کا سکیئر اور تھیٹا کی جگہ π/3۔ ایز اے ہول میں نے اسے کمبائن کیا تو 18.84 سینٹی میٹر کا سکیئر جواب آ جائے گا۔ چونکہ ایریا ہے تو اس کے سکیئر یونٹ کے ساتھ آئے گا، یعنی cm کا سکیئر آئے گا۔ اگلا سوال ہے ریڈیس 4.8/π ہے اور سینٹرل اینگل جو ہے 5π/6 ہے، تو اسے آپ نے حل کرنا ہے۔ تو میں L = r² لکھوں گا، R کی جگہ 4.8/π اور تھیٹا کی جگہ 5π/6۔ اس کو میں جب حل کروں گا تو 4 سینٹی میٹر میرا جواب آ جائے گا۔ اور ایریا کا فارمولہ 1/2 r²θ ہے، میں ادھر ویلیو پٹ کروں گا، 1/2 × R کی جگہ 4.8/π² اور 5π/6، ٹھیک ہے جی۔ اس سارے کو میں کیلکولیٹ کروں گا تو 3.06 سینٹی میٹر کا سکیئر میرا جواب آ جائے گا۔ 7واں سوال، if the central angle of a sector is 60 ڈگری، ایک آپ کے پاس سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تھیٹا کی ویلیو 60 ڈگری دی ہوئی ہے اور ریڈیس جو ہے 12 سینٹی میٹر ہے۔ فائنڈ دا ایریا آف سیکٹر اینڈ دا پرسنٹیج آف ٹوٹل ایریا دا سرکل اٹ ریپریزینٹ۔ تو آپ نے ایریا آف سیکٹر بھی معلوم کرنا ہے اور ایریا آف سرکل معلوم کر کے ٹوٹل ایریا ان کی پرسنٹیج بھی معلوم کرنی ہے۔
بڑا آسان سا سوال ہے، صرف آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اینگل جو ہے اسے آپ نے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اینگل کو ریڈین میں کنورٹ کرتا ہوں، یہاں پہ ہم تھیتا بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ خوبصورتی قائم رہے۔ دیکھیں جی، میرے پاس تھیتا ہے 60 ڈگری، میں نے 60 ڈگری کو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا، 60 کو پائی اوور 180 سے ملٹیپلائی کر دوں گا، حل کیا تو π/3 ریڈین میرا اینگل آ گیا۔ اب میں ایریا آف سیکٹر معلوم کروں گا تو وہ ہوتا ہے 1/2 r² تھیتا۔ اب آپ کو ریڈیس دیا ہوا ہے 12 سینٹی میٹر، میں ویلیو پٹ کروں گا 1/2 ضرب 12 کا سکیئر ضرب π/3۔ اس کو حل کیا تو یہ آیا 62.83 سینٹی میٹر سکیئر۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کتاب میں کچھ جواب غلط ہیں تو وہ پھر آپ کیلکولیشن ٹھیک طرح کر لیجئے گا۔ اب ٹوٹل ایریا آف سرکل یہ فارمولہ ہوتا ہے πr²۔ ٹھیک ہے، فارمولے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ سرکل کا ایریا πr²، تو پائی کی ویلیو 3.1415 جتنا آپ درج کرنا چاہیں، ضرب r کا سکیئر یعنی 12 کا سکیئر۔ جب میں نے اسے حل کیا تو 452.389 سینٹی میٹر سکیئر جواب آ گیا۔ اگلا تھا کہ ہم نے ان کی پرسنٹیج نکالنی ہے، ایریا آف سیکٹر اور ٹوٹل ایریا آف سرکل کی۔ تو پرسنٹیج کا فارمولہ ہوگا ایریا آف دا سیکٹر اوور ٹوٹل ایریا آف دا سرکل ملٹیپلائی بائی 100%۔ میں یہاں پہ اوپر 62.83 اور نیچے 452.389 درج کر کے تقسیم کر کے 100% سے ضرب دوں گا تو پرسنٹ سائن ایز اٹ از آ جائے گا، باقی حل کیا تو 13.89 جواب آ جائے گا۔ یہ ہماری پرسنٹیج ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ 8واں سوال ہے کہ آپ نے ایریا آف سیکٹر جس میں اینگل π/8 آ رہا ہے اس کی پرسنٹیج معلوم کرنی ہے۔ تو لکھتے ہیں جی، پرسنٹیج کا فارمولہ ایریا آف سیکٹر اوور ٹوٹل ایریا آف سرکل ملٹیپلائی بائی 100%۔ میں وہی کام کروں گا، ایریا آف سیکٹر جو ہے میرے پاس وہ پائی اور ایریا آف سرکل 2π ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کی ویلیو ہوئی تو میں وہ درج کروں گا، ملٹیپلائی بائی 100%۔ تھیتا کی ویلیو دی گئی تھی π/8، وہ میں نے π/8 درج کر دی، اوور 2π ملٹیپلائی بائی 100%۔ اب میں جب اسے سالو کروں گا، ان سب کو کیلکولیٹ کروں گا تو π سے کینسل، باقی آپ کے پاس 1/16 ملٹیپلائی بائی 100% ہوگا، تو یہ 6.25% آپ کا جواب آ جائے گا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ آج کا آخری سوال، اے سرکولر سیکٹر آف ریڈیس r equal 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of this cone? ایک سیکٹر تھا، سرکولر سیکٹر، اس کا ریڈیس 12 سینٹی میٹر، اینگل جو ہے وہ 150 ڈگری ہے۔ اسے پھر آپ نے کٹ کر کے کون فارمیشن بنانی ہے، اور آگے جو ہے سلینٹ ہائٹ اور ریڈیس اس کون کی بیس کی جو ہے، یعنی کون کی ہائٹ اور کون کی جو بیس ہے ان کو آپ نے معلوم کرنا ہے۔ تو سلینٹ ہائٹ آف اے کون بھی ہم سرچ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ میں کوئی فگر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سلینٹ ہائٹ آف دی کون، یہ دیکھیں سلینٹ ہائٹ آف دا کون، یہاں پہ اٹ از دا ڈسٹینس آف دا ٹپ آف دا کون ٹو دا بیس۔ وہ پوری کون کی جو آپ کے پاس درمیانی فاصلہ ہوتا ہے نا، یعنی پوری کون کی جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس سلینٹ ہائٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ شیپس آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں، یہاں پہ یہ کون بنی ہوئی ہے، کون اکثر ہم آئس کریمس وغیرہ اس میں ڈلواتے ہوتے ہیں۔ تو سلینٹ ہائٹ اور ورٹیکل ہائٹ دیکھیں، جو مڈ ویلیو سے لے کر آپ کی جو ٹاپ ویلیو ہوگی وہاں تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم الٹیٹیوڈ یا ورٹیکل ہائٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں اسے مزید کوشش کرتا ہوں بڑا کر کے دکھانے کی۔ یہ آ گیا، ہم ایک دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کون ہے، کون میں جو مڈ پوائنٹ ہے ایک سائڈ سے اور دوسرے ٹاپ پوائنٹ تک کا فاصلہ وہ الٹیٹیوڈ ہائٹ یا ورٹیکل ہائٹ کہلاتی ہے۔ اور جو اوبلیک فارمیشن ہوتی ہے، یعنی اس کی کارنر ویلیوز کون کی، ان کا جو فاصلہ ہے میکسیمم وہ سلینٹ ہائٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اور کون کا ریڈیس یقیناً وہ مڈ پوائنٹ سے اس کی باؤنڈری پوائنٹ تک کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ وہ سرکل ایک بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تو سلینٹ ہائٹ کا فارمولہ ایچ سکیئر پلس آر سکیئر ہوگا، اور ورٹیکل ہائٹ کا فارمولہ ود سکیئر روٹ، ورٹیکل ہائٹ کا فارمولہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایل سکیئر مائنس آر سکیئر کا سکیئر روٹ آئے گا، اور ریڈیس وہ ایل سکیئر مائنس ایچ سکیئر کا سکیئر روٹ ہے۔ تو ہم نے اس کویسچن کے اندر جو کرنا ہے وہ میں نے الگ سے لکھ دیا ہے، یہ آپ کو میں نے شیپ دکھا دی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ تو ہم یہ چیزیں فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی۔ ریڈیس آف دا سیکٹر وہ میرے پاس 12 سینٹی میٹر ہے، یہ گیون ہے۔ اینگل آف دا سیکٹر 150 ڈگری ہے، میں نے اسے ریڈین میں کنورٹ کیا تو 5π/6 ریڈین آ گیا۔ آرک لینتھ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آرک لینتھ آپ نے معلوم کرنی ہے، تو L برابر 8 تھیٹا ہوگا 12,5π/6، یہ 10π سینٹی میٹر اس کا جواب آ جائے گا۔ اب اس کے بعد بیس آف دا کون بھی فائنڈ کرنی ہے، ریڈیس واٹ از دا سلینٹ ہائٹ اینڈ دا ریڈیس آف دا بیس آف دا کون۔ تو ہم نے ایکچولی ریڈیس معلوم کرنا ہے، تو میں بیس جو ہے فارمولہ ادھر لگاؤں گا، سرکمفیرنس آف بیس آف دا کون، وہ بنے گا 2πr'، r' مین آپ کے پاس ریڈیس آف دا بیس آف دا کون، یہ ہوگا۔ میں ادھر سرکمفیرنس کی ویلیو پٹ کر دوں گا، وہ ہے 10π سینٹی میٹر۔ کسی بھی کون کا سرکمفیرنس جو ہے وہ سیکٹر کی آرک لینتھ کے برابر ہوگا، اس لیے آپ نے یہاں پہ سیکٹر کی آرک لینتھ والی ویلیو پٹ کر دینی ہے 10π، ایکول آ جائے گا 2πr'۔ اب یہاں سے مجھے r' چاہیے، تو میرے پاس r' آ جائے گا 5 سینٹی میٹر، ریڈیس آف دا بیس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سلینٹ ہائٹ کیا ہوگی، سلینٹ ہائٹ آپ کے پاس کون کی سلینٹ ہائٹ جو سیکٹر کا ریڈیس ہوگا اس کے برابر ہوگی، کون کی سلینٹ ہائٹ سیکٹر کے ریڈیس کے برابر ہوگی، تو اس لیے یہ 12 سینٹی میٹر اس کا جواب آ جائے گا۔ تو یہ کچھ وہ ہمیں اضافی فارمولے لگانے نہیں پڑیں گے، اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اضافی فارمولے لگا کے وہ پھر حل کرے گا، لیکن اس صورت میں آپ کو کون کی جو ورٹیکل ہائٹ ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ یہاں مینشن نہیں ہے، تو اس لیے ہم وہ فارمولے نہیں لگا سکتے۔ تو بس آپ نے دیے گئے فگر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ چیزیں بنانی ہے۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ایکسرسائز وہ میں نے سالو کر لی ہے، وہ پھر کریں گے بعد میں۔